بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر حصہ سوم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اسم کی بحث کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے جو اسم سے متعلق ہیں لیکن ان تین کتابوں کا وہ حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ضروری ابحاث ہیں اور ان ضروری ابحاث میں سے گزرنا عربی گرامر سیکھنے کے اعتبار سے لازم ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور توابع۔ مرفوعات سے مراد وہ چیزیں جو کہ مرفوع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ منصوبات جو منصوب ہوتی ہیں، مجرورات جو مجرور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اسم کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجرور ہوتا ہے۔ تو ہم اسم کی بحث کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوعات سمجھ آ گیا نا، مرفوع کی جمع مرفوعات، ٹھیک ہے۔ منصوبات اور تیسری کیا چیز ہے، مجرورات۔ تین ہی چیزیں پڑھی تھی نا، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع جو رفع کی حالت میں ہو، منصوب جو نصب کی حالت میں ہو، مجرور جو جر کی حالت میں۔ مرفوعات 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ منصوبات 12 ہیں، مجرورات 2 ہیں۔ یعنی اسم جو ہے وہ 8 مقامات پہ، 8 جگہوں پہ حالت رفع میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ 12 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اسم کس حالت میں ہوتا ہے، نصب میں۔ 2 جگہ ایسے ہیں جہاں پہ جر میں ہوتا ہے۔ کون سی 2 جگہیں؟ یہ تو آپ نے پڑھ لی ہیں، بتائیں نا۔ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اسم جب حرف جر کے بعد ہو، ٹھیک ہے، حرف جر کے بعد ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مجرور بھی کہتے ہیں۔ دوسرا جب اسم مضاف الیہ ہو۔ مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے، حالت ایسا ہی نہیں ہے۔ اب آئیں مرفوعات کی طرف۔ سب سے پہلے فاعل، مرفوعات میں سے فاعل۔ فاعل تو پڑھ لیا ہے نا، فاعل کسے کہتے ہیں، سبجیکٹ کو، ٹھیک ہے۔ فعل کے بعد فاعل، جملہ فعلیہ کے اندر فعل کے بعد کیا آتا ہے، فاعل آتا ہے۔ اس کی مثال دینے کی ضرورت ہے، چلیں دے دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں پہ فاعل کون ہے، ابراہیم۔ کس حالت میں ہے، رفع میں، حالت دوسری چیز نائب فاعل۔ دوسری چیز کیا ہے، نائب فاعل۔ نائب فاعل کی مثال کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ نائب فاعل کس حالت میں ہوتا ہے، رفع کی حالت میں۔ مرفوعات جو پڑھ رہے ہیں، نائب فاعل کہتے کسے ہیں، بھول گیا، فاعل کی جگہ پہ جو استعمال، نہیں پروناؤن نہیں کہہ سکتے، ہاں وہ تو ضمائر ہیں۔ فعل معروف کے ساتھ فاعل ہوتا ہے، فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے کہا تھا کیا کہتے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ یہ بیسیکلی مفعول ہوتا ہے جس کے فاعل کا علم نہیں ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا گیا انسان، یہ بیسیکلی مفعول ہے جس کا فاعل معلوم نہیں ہے۔ تو یہ جب فاعل جملے کے اندر اس کا ذکر نہیں ہوتا تو یہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، نائب فاعل۔ تو یہ فعل مجہول میں آتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سیکنڈ پارٹ میں، ٹھیک ہے۔ نائب فاعل کس حالت میں ہوتا ہے، رفع کی حالت میں۔ تیسری چیز کیا ہے، مبتدا۔ چوتھی چیز کیا ہے، خبر۔ مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے، رفع میں۔ خبر کس حالت میں ہوتی ہے، رفع میں۔ مبتدا کی مثال بتائیں جی، قرآن مجید سے دینا۔ الرجال قوامون، مبتدا کیا ہے اس میں، الرجال۔ خبر کیا ہے، قوامون، ٹھیک ہے۔ الرجال کس حالت میں ہے، رفع میں۔ قوامون کس حالت میں ہے، اس کی نسب کیا ہے، یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے،
جمع ہے، واو نون کے ساتھ جمع آتی ہے نا، تو مسلمون کی نسب کیا ہے؟ مسلمین. ٹھیک ہے، پہلے سبق کی یہ حالت ہے. تو قوامون حالت رفع میں ہے، اس کی رفع واو نون کے ساتھ ہے. جمع میں رفع کس حالت میں ہوتی ہے؟ واو نون کے ساتھ. نصب جر یا نون کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا بھی رفع میں، اور مرد کیا ہیں؟ قوام ہیں. ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹر ہیں، منتظم ہیں، علی النساء عورتوں پر. گھر کے ادارے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، گھر میں اللہ نے مرد کو بڑا بنایا. بننے دے تو پھر ہے. چلیں اللہ سے دعا کریں. اچھی بات ہے آپ چھوٹے بن جائیں، بیگم بڑی بنتی ہے تو بننے دیں. آپ کا کیا جاتا ہے؟ قانون کو کیا کرنا ہے؟ پانچویں چیز ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر. حروف مشبہ بالفعل کی خبر. حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6. کتنے ہیں؟ وہ حروف جو فعل سے مشابہ ہیں، دکھنے میں فعل لگتے ہیں لیکن فعل نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. یہ کتنے ہیں؟ 6. انا، انا، کانا، یہ پہلے بھی بتایا ہے نا. لیتا، لاکنہ، اور لعلہ. تو حروف مشبہ بالفعل کی کا اسم جو ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ نصب میں ہوتا ہے نا. اور اس کی خبر رفع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ غفور الرحیم. انا کا اسم کس میں ہے؟ نصب میں. خبر کس حالت میں ہے؟ رفع میں. ٹھیک ہے، لیعلموا ان وعد اللہ حق. کیا؟ ان وعد اللہ، وعد اللہ حق. لیعلموا ان وعد اللہ حق. یہ انا کا اسم ہے، وعد اللہ یہ اس کی خبر ہے. خبر کس حالت میں ہے؟ رفع میں. ٹھیک ہے، ولکن الشیاطین کفروا، اس کا اسم نصب میں آ گیا. ولکن الشیاطین، خبر رفع میں. ٹھیک ہے، یا لیت قومی یعلمون لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. ٹھیک ہے، کانہا کوکب دری. کلیئر ہو گئی بات؟ بس یہی بات کلیئر کرنی تھی کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، اور ان کا جو اسم ہے وہ نصب میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لائے نفی جنس کی خبر. کس کی؟ لائے نفی جنس کی خبر. لائے نفی جنس کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں. اس کی خبر لا ریب فیہ. قرآن سے کوئی اور مثال ملے نا. اس کی خبر کیا ہے؟ فیہ. یہ یہاں پہ جار مجرور ہے، یہاں پہ واضح نہیں ہے، لیکن لا رجل حاضر. ٹھیک ہے، لا طالب حاضر، کوئی طالب علم آج حاضر نہیں ہے، پریزنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ رفع میں ہوگی. لائے نفی جنس کی خبر رفع میں ہوگی. انا اور اس کی جو اخوات ہیں حروف مشبہ بالفعل، ان کی خبر کیا ہوگی؟ رفع میں ہوگی. 6 ہو گئے. 7واں ہے کانا وغیرہ کا اسم. کانا کی خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اس کی خبر نصب میں ہوتی ہے لیکن اس کا اسم رفع میں ہوتا ہے. تو کانا وغیرہ کا اسم. کانا کے ساتھ وغیرہ کتنے ہیں؟ یہ ٹوٹل ملا کے 13 ہیں. کتنے ہیں؟ یہ 13 ہیں. جیسے وہاں پہ 6 ہیں نا حروف مشبہ بالفعل. کانا و اخواتها، کانا اور کانا کی بہنیں. ہاں، کانا کی بہنیں. یہ کتنی ہیں ٹوٹل بہنیں؟ 13 ہیں.
قرآن نے جو ہے نا ساروں کا استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے. کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس، کانا کا اسم کیا ہے یہاں پہ؟ امتوں، اور اس کا اسم ہے اسم کس حالت میں ہے؟ ہاں اسم تو رفع کی حالت میں، اور خبر نصب میں. یہاں پہ جو تھا مثال کیا تھی؟ ان اللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے. یہ اسم یہ خبر، ٹھیک ہے، یہ اسم یہ خبر. آٹھواں ہے، اچھا اس میں اور بھی دو چار مثالیں آپ کو بتاتا ہوں کانا کی بہنوں کی. اصبح، کانا کی ایک بہن ہے اصبح، فاصبح فی المدینۃ خائفا، صبح کرنا. فاصبح فی المدینۃ خائفا، خائفا اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. فاصبح میں ہوا ضمیر ہے جو رفع کی حالت میں ہے، وہ اصبح کا اسم ہے. افعل اصبح پہلا صیغہ ہے نا، پہلے صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ظل وجہہ مسودہ، یہ اس کا اسم ہے ظلہ کا، ہو گیا وجہہ اس کا چہرہ مسودہ سیاہ. اسم کس حالت میں ہے؟ رفع میں. خبر کس حالت میں ہے؟ نصب میں. ولا یزالون مختلفین، ما زال، ما زالہ بھی آتا ہے، کانا کی بہن ہے. ما زالہ کسی کام میں ہمیشگی پیدا کرنے کے لیے، اور اس کا مضارع آتا ہے لا یزالو، جی زا کے ساتھ. ولا یزالون مختلفین، یزالون، یزالون میں اسم کیا ہے؟ اس کے اندر اسم ہے نا یہ والا، یہی اس کا اسم ہے. وہ جمع کے لیے جو مختلفین ہے، یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. ایک ما فاتحہ بھی آتا ہے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، ٹھیک ہے. ما بارحہ لن نبرح علیہ عاکفین، جی ما بارحہ، ما فاتحہ ما بارحہ. ظل اصبح امسا اضحى باتا، باتا بھی آتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ٹھیک ہے. چلیں بہرحال کانا و اخواتها کتنے ہو گئے جی؟ 8 ہو گئے، 7 ہوئی ابھی، ایک رہتا ہے. آخری ہے جی ما مشابہ بلیسا، وہ ما جو لیسا کے حکم میں ہو. یہ ہم نے پڑھا تھا نا پہلی کتاب میں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، ٹھیک ہے. ما کیا کرتا ہے؟ اپنی خبر کو نصب دیتا ہے یا با کے ساتھ جر میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ما هَذَا بَشَرَ قرآن میں کیا آتا ہے؟ کس کے بارے میں ہے؟ وہ حضرت یوسف کے بارے میں نا، عورتوں نے کہا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے. ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم، تو کوئی فرشتہ، ہاں ما هذا بشر، ٹھیک ہے. یہ ماں کی خبر ہے اور یہ اس کا اسم ہے. ولات حین مناس، ٹھیک ہے. لیسا کے مشابہ جو حروف ہیں، یعنی حروف جو نفی کا معنی دیتے ہیں، ان میں ما بھی ہے، لا بھی ہے، لاتا بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ 3 حروف ہیں، ما، لا اور ایک اور حروف ہے لاتا. یہ قرآن میں آتا ہے ولاتا حین مناس، یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، یہ حرف نفی ہے لاتا، ٹھیک ہے. اب کتنے ہو گئے؟ 8. یہ سمجھ آ گئے نا 8، ٹھیک ہے. یہ 8 کیا ہیں؟ مرفوعات ہیں. فاعل پڑھ لیا ہم نے، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی کیا ہے؟ خبر، لائے نفی جنس کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم،
اور ما اور لا وغیرہ کا اسم، ٹھیک ہے، ان کا اسم بھی، دو کی خبر اور دو کا اسم، یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے مرفوعات؟ 8۔ اچھا ان میں سے منصوبات دیکھیں کتنے ہیں، ان میں منصوبات کتنے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ 8 تو مرفوعات ہیں نا، ان میں کچھ منصوبات بھی تو ہیں نا، کون سے ہیں؟ یہ 4، ان میں منصوبات نہیں آ رہے بھائی، ایک اسم ہے تو ایک خبر ہے نا، ایک نصب میں ہے تو دوسرا رفع میں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں یہی ہم کہہ رہے ہیں، منصوبات میں سے 4 بھی آپ نے یہاں پہ کیا کیے؟ پڑھ لیے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل کی خبر کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ہے۔ پھر منصوبات میں ہم کیا پڑھیں گے؟ حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوبات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں لائے نفی جنس کی خبر کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم منصوبات میں کیا پڑھیں گے؟ لائے نفی جنس کا اسم۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانا کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ہے، لیکن منصوبات میں ہم کیا پڑھیں گے؟ کانا کی خبر۔ ہم کہہ رہے ہیں ما، لا اور لاتا جو کہ مشابہ ہوتے ہیں لیسا کے، یعنی لیسا کا معنی دیتے ہیں، تو ان کی جو اسم ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں، اور اس کی خبر نصب میں۔ 4 منصوبات تو یہاں پہ ہی ہو گئے نا پورے، 8 رہ گئے۔ اب 8 کی طرف چلتے ہیں۔ منصوبات میں سب سے پہلا ہے مفعول بہ، پڑھ لیا آپ نے، کیا ہے؟ مفعول بہ۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا جائے، مفعول بہ۔ وقاتل داود جالوت، وقاتل داود، یہاں پہ فاعل کون ہے؟ مفعول کون ہے؟ کس حالت میں ہے؟ نصب میں۔ مفعول بہ نصب کی حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے مفعول مطلق، ایک ہے مفعول بہ۔ مفعول کی 5 قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ 5، ان کو کہتے ہیں مفاعیل خمسہ، 5 مفعول، ٹھیک ہے۔ مفعول بہ اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر فعل واقع ہو۔ فعل کیا ہے؟ قتل۔ قتل کس پہ ہو رہا ہے؟ اکل زید طعاما، کس کو کھایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جس کے اوپر فاعل کا فعل، فاعل یہ فاعل ہے نا، اس کا فعل یہ ہے، فاعل کا فعل جس کے اوپر واقع ہو اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ مفعول مطلق اس کو کہتے ہیں جو فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ فعل میں کیا پیدا کرنے کے لیے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی اکثر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، بعض اوقات کسی اور مقصد سے بھی آ جاتا ہے، مثلا عدد بیان کرنے کے لیے، نوعیت بیان کرنے کے لیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اور عموماً یہ فعل کا مصدر ہوتا ہے، اس فعل کا کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمہ ہے نا، اس کا مصدر کیا ہے؟ تکلیمہ، اسی فعل سے مصدر۔ وَكَلَّمَ کلام کیا اللہ نے، موسیٰ سے، تکلیمہ کلام کرنا۔ یہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، تکلیمہ ٹھوک بجا کے، تکلیم اچھی طرح سے، زبردست، فاعل کے فعل کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے، یا اس کی نوعیت کو بیان کرتا ہے، یا اس کے عدد کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن یہاں پہ کس لیے؟ عموماً تاکید کے لیے آتا ہے، فعل میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ ایک ہے نا، میں نے اس کو مارا اور میں نے اسے ٹکا کے مارا، ہاں؟ یہ ہے مفعول مطلق۔ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ مفعول مطلق ہے۔ ضربتہ، میں نے مارا ہو اسے، تو ضربتہ ضربن، اسی فعل سے مصدر لے آئے، ٹھیک ہے۔ مفعول مطلق سمجھ میں آ گئی؟ چلیں، تیسرا ہے مفعول فی۔ تیسرا کیا ہے؟
مفعول فی اس مفعول کو کہتے ہیں جس میں کوئی فعل ہو، وہ جگہ، وہ وقت، وہ زمان، وہ مکان، وہ ٹائم اینڈ سپیس، جس میں کوئی کام ہو رہا ہو، اس ٹائم اینڈ سپیس کو کیا کہتے ہیں؟ فی اس میں. جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اکملت لکم دینکم، اب میں نے مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ نے کہا ہے، یہ کیا ہے؟ فعل پلس فاعل ہے. ٹھیک ہے، اس میں مفعول فی کون سا ہے؟ الیوم، آج کے دن. یہ کام کب ہوا؟ آج کے دن. اس لیے الیوم کس حالت میں ہے؟ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں. منصوبات پڑھ رہے ہیں نا. میں نے مکمل کر دیا، کیا مکمل کیا؟ تو یہ کون سا مفعول ہوا؟ مفعول بھی. جو چیز مکمل ہو رہی ہے وہ دین ہے، وہ مفعول بھی ہے. جس دن میں ہو رہی ہے وہ مفعول فی ہے. مفعول لہو، جس وجہ سے کوئی کام کیا جائے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس وجہ سے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا، تم نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق. یہ کیا ہے؟ یہ مفعول لہو ہے. مفلسی کے ڈر سے، جس وجہ سے کوئی کام کیا جائے. ولا، نہ تم قتل کرو، کس کو؟ اولادکم. یہ کون سا مفعول ہے؟ مفعول بھی. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. ٹھیک ہے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں حذر الموت، موت کے ڈر سے. کیوں کانوں میں انگلیاں ڈالنا؟ یہ ایک فعل ہے، کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ حذر الموت. ٹھیک ہے. مفعول معہ، وہ مفعول جو واو کے بعد آئے، اس واو کے بعد جو معا کے معنی میں ہو. معا، ایک منٹ. جاء المعلم والفصل، واو جو کس معنی میں ہو؟ معا کے معنی میں. معا تو سمجھتے ہیں نا، ساتھ. جاء المعلم، استاد آیا، والفصل، فصل کسی کہتے ہیں؟ کلاس کو. استاد آیا کلاس سمیت. تو یہ مفعول معہ ہوا. کس لیے نصب میں ہے؟ مفعول معہ ہوا. اگر یہ فصل ہوتا تو پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ استاذ اور کلاس آئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر یہ مفعول معہ نہیں ہوتا، کیونکہ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں. اور جب یہ نصب میں ہوگا تو یہ واو ما کے معنی میں ہوگا. وہ سورہ، اس کے اندر آیت ہے نا، سورہ سبا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، وہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. والطیر کے لفظ آتے ہیں، والطیر، والطیرہ، وہ واو کے بعد جو الطیرہ ہے وہ مفعول معہ کے معنی میں ہے. چلیں بار مفعول معہ. آگے جی، سورہ سبا کا پہلا رکوع ہے نا، پہلا یا دوسرا رکوع ہے. والطیر، حال جو اپنے سے پہلے والے اسم کی حالت بیان کرے. اس سے پہلے والا جو اسم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذل حال. اس سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس کا حال ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذل حال. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کیا ہے جی؟ اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو، کیا حکم دیا؟ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے. ٹھیک ہے، یہ البابا کیا ہے؟ نہیں، یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول. مفعول بھی. داخل کس میں ہونا ہے؟ دروازے میں.
سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، یہ کیا بن رہا ہے؟ حال، اس لیے یہ نصب میں ہے، سجدن یہ حال ہے، اس کا ذوالحال کیا ہے؟ یہ والا، ذوالحال، تم داخل ہو جاؤ، تمہارا حال یہ ہونا چاہیے دروازے سے داخل ہوتی ہوئی کہ سجدے کی حالت میں، سر جھکا کے، سجدہ کرتی ہوئی مراد کیا ہے؟ سر جھکا کے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی حال جو ہے وہ فاعل کا ہوتا ہے، فاعل کا حال ہے، اور کبھی حال مفعول کا بھی ہوتا ہے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ کے رسول وسلم کھڑے تھے، سورہ جمعہ میں ہے، خطبہ دینے کے لیے جمعہ کا، تو ایک قافلے کی آواز لگی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے تجارت کے لیے، تو اس پہ قرآن نے تبصرہ کیا، وَتَرَكُوكَ، وَتَرَكُوا، اور انہوں نے چھوڑ دیا کا آپ کو، قائمہ۔ اب یہ کس کا حال ہے؟ اس کا ذوالحال کون ہے؟ کا، یہ ذوالحال ہے، اور یہ اس کا کیا ہے؟ حال ہے۔ ذوالحال اور حال مل کے کیا بنا؟ مفعول، کیا بنا؟ مفعول ہے۔ یہ فاعل اس میں کیا ہے؟ فعل پلس فاعل، یہ ہے ترکو، انہوں نے چھوڑ دیا، یہ واو ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل اور مفعول مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ۔ جیسے موصوف صفت ملتا ہے اسی طرح ذوالحال اور حال ملتے ہیں۔ حالت بیان کرتا ہے، حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو بھی حالت ہو سکتی ہے، سو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمیز، تمیز سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ممیز، جیسے حال سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال، تو تمیز سے پہلے جو اسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممیز۔ تمیز کیا کرتا ہے؟ پچھلے اسم کا ابہام دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تمیز کیا کرتی ہے؟ پچھلے اسم کا ابہام دور کرنے کے لیے آتی ہے۔ ابہام، ایمبیگوٹی، انگریزی نہیں آتی، اچھا مثال دے دیتے ہیں، رأیت احد عشرہ، میں نے دیکھے احد عشرہ، 11، کیا 11 دیکھے؟ لڑکے دیکھے، کوکبہ، ابہام ہے نا، کوکبہ، یہ تمیز کہلاتی ہے، اور یہ ممیز، ممیز تمیز مل کے کیا بن جائے گا؟ مفعول، یہ ہے فعل پلس فاعل، اور یہ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ۔ تو تمیز سمجھ میں آ گئی؟ جو پچھلے اسم کا ابہام دور کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تمیز کی مثال کے طور پہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، اور ہم نے پھاڑ دیا زمین کو، ٹھیک ہے، عیونا، چشموں کے اعتبار سے، چشموں کے اعتبار سے ہم نے اس کو پھاڑ دیا۔ یہ پھاڑنا کس طرح سے تھا؟ چشمے نکالے۔ تو ابہام کبھی ذات میں ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ 8ویں چیز ہے مستثنیٰ، ایکسیپشن جسے کہتے ہیں۔ اس سے پچھلا جو اسم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنیٰ منہ، یعنی جس سے استثناء کیا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنیٰ منہ۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، مطلب قسمیں تو کافی ساری ہیں لیکن 2 معروف ہیں۔ ایک ہوتا ہے مستثنیٰ متصل، اور ایک ہوتا ہے منقطع اور منقطع، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، دوسری کی مثال کیا ہے؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون الا ابلیس، اسی طرح سے ہے الا قلیلا منہم، ٹھیک ہے۔ اگر مستثنیٰ جو الا کے بعد آئے گا اس کو مستثنیٰ کہیں گے، جو الا سے پہلے آئے گا وہ مستثنیٰ منہ کہلائے گا، یعنی مستثنیٰ جس کا استثناء کیا گیا ہو، جس سے استثناء کیا گیا ہو۔ اگر تو یہ مستثنیٰ اس میں شامل ہو استثناء سے پہلے تو پھر متصل کہتے ہیں، اور اگر یہ مستثنیٰ شامل نہ ہو مستثنیٰ منہ میں
استثناء سے پہلے تو اس کو منقطع کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی. فسجد الملائکہ سجدہ کیا فرشتوں نے. ٹھیک ہے. مستثنیٰ منہ کیا ہے؟ جس سے استثناء کیا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا فرشتوں نے سجدہ کیا، ساروں نے سجدہ کیا. کس نے نہیں کیا؟ مستثنیٰ کون ہو گیا؟ ابلیس. کس سے اس کو نکالا ہے؟ فرشتوں میں سے. تو مستثنیٰ منہ جو ہے وہ فرشتے ہیں، مستثنیٰ کیا ہے؟ ابلیس ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مستثنیٰ استثناء سے پہلے، استثناء بھی نہیں ہوا، اگر مستثنیٰ منہ میں شامل ہے تو پھر متصل ہے، اگر نہیں شامل تو پھر منقطع ہے. تو جب تک استثناء نہیں ہوا تھا تو ابلیس فرشتوں میں تھا؟ وہ فرشتہ نہیں ہے نا، فرشتوں میں نہیں تھا. آپ کہیں جاء القوم الا حمارا، ساری قوم آ گئی گدھا نہیں آیا، یہ کون سا مستثنیٰ ہوگا؟ منقطع ہوگا. گدھے کا قوم سے کیا تعلق ہے؟ سمجھے؟ آپ کہیں جاء القوم الا زیدا، ساری قوم آ گئی زید نہیں آیا، اب یہ کیا ہے؟ یہ متصل ہے. یعنی مستثنیٰ منہ استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ کی جنس میں شامل ہو تو پھر متصل ہے، اگر شامل نہ ہو تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے بعض اوقات اس چیز کا بھی استثناء کر دیا جاتا ہے جو اس میں شامل نہیں ہوتی لیکن اس سے متعلق ہوتی ہے کسی طرح سے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابلیس فرشتہ تھا، اگر اس کا استثناء کیا گیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابلیس کیا تھا؟ فرشتہ تھا. یہ بتانے کے لیے کہ یہ مستثنیٰ کیا ہے؟ منقطع ہے. جن تھا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کس نے کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کان من الجن. فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا نا، اٹھتا بیٹھتا تھا. بس 8 ہو گئے، ٹھیک ہے، اور 4 پہلے پڑھ لیے، 12 ہو گئے. بس اب 5 منٹ میں توابع ہمارا رہ گیا. بس توابع تابع کی جمع ہے. توابع کیا ہے؟ تابع کی جمع ہے. اس سے پیچھے جو ہوتا ہے اس کو متبوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تابع آپ کہتے ہیں میں تابع دار ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے جس کا وہ تابع دار ہے وہ متبوع ہے. تو تابع اس کو کہتے ہیں جس کا اعراب اپنے سے پچھلے والے اسم کے مطابق ہے. یعنی وہ کس بات میں تابع ہے؟ پچھلے اسم کا اپنے اعراب میں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صفت. پڑھ لی آپ نے، پڑھ لی. صفت کس کے تابع ہوتی ہے اعراب میں؟ کس کے تابع ہوتی ہے؟ موصوف کے تابع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا. موصوف پہ جو اعراب ہوگا وہی کیا ہوگا؟ صفت کا اعراب ہوگا. ٹھیک ہے، فیہا سرر مرفوعہ، یہ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ موصوف ہے. سرر کیا ہے؟ موصوف ہے. یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ متبوع. اور اس کو کیا کہیں گے؟ تابع. یعنی یہ اعراب میں اس کے کیا ہے؟ تابع ہے. 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 جگہوں پہ اسم اپنے پچھلے والے اسم کا اعراب لے لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں توابع. جو اس کے پچھلے اسم کا اعراب ہوگا، وہ نصب ہو جر ہو جو بھی ہو. ٹھیک ہے، تو ایک تو موصوف صفت ہے، یہ تو آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہوا. دوسرا ہے تاکید. اس سے پچھلے والا جو اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مؤکد. کیا کہتے ہیں؟ جس کی تاکید آتی ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا فسجد الملائکۃ کلہم. یہ کل کیا ہے؟ سجدہ کیا فرشتوں نے. کل تاکید ہے. فرشتوں میں بھی سارے فرشتے آ گئے نا، الملائکہ تمام آ گئے. ٹھیک ہے، اس میں بھی تمام شامل تھے، لیکن کیا ہے؟ یہ تاکید آ گئی. اس کو کہیں گے مؤکد
اور اس کو کیا کہیں گے؟ تاکید، تاکید اول. اس کے بعد پھر آ گئی تاکید دوسری، اجمعون، تاکید ثانی. ٹھیک ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم، تمام کے تمام نے، اجمعون، سب کے سب نے. تو اب کلہم کس حالت میں ہے؟ رفع میں. اجمعون کس حالت میں ہے؟ رفع میں. اجمعین اس کی نسب ہے. تو یہ دونوں کیوں رفع میں ہیں؟ اس کی وجہ سے. یہ دونوں کیا ہیں؟ تابع. یہ کیا ہے؟ تابع. یہ کیا ہے؟ یہ متبوع ہے. تابع اور متبوع مل کے کیا بنا؟ یا مؤکد اور تاکید مل کے کیا بنا؟ فاعل. یہ اس کا فعل ہے. فعل اور فاعل مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. کلیئر؟ تیسری چیز ہے بدل. اس سے جو پیچھے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبدل منہ. کیا کہتے ہیں؟ مبدل منہ. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ، اور جب کہا ان سے اخوہم صالح. بدل کہتے ہیں اس اسم کو جو اصل میں مقصود ہوتا ہے. یہ ہے مبدل منہ اور یہ ہے بدل. اخوہم سے کون مراد ہے؟ کس نے ان کو کہا؟ ان کے بھائی نے. اس سے مراد کون ہے؟ صالح. اور ان کا بھائی کوئی بھی ہو سکتا تھا نا. ٹھیک ہے، مراد کون ہے؟ صالح. اس کی خیر 4 قسمیں، ہم اس میں نہیں جاتے. بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل الغلط. چوتھی چیز ہے عطف بحرف، یعنی جیسے واو کے ساتھ آتا ہے جاء زید و حامد، یہ حرف عطف ہے. حرف عطف کتنے ہیں؟ 10. ابھی نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، حرف عطف 10 ہیں. اس سے پہلے والے کو کہتے ہیں معطوف علیہ اور اس کو کہتے ہیں معطوف. دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے. حرف عطف سے پہلے والے اسم کا اور حرف عطف کے بعد والے اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے. یہ متبوع ہے، حرف عطف سے پہلے والا، اور حرف عطف کے بعد والا کیا ہے؟ تابع. اور 5ویں چیز ہے عطف بیان. عطف بیان، وہ عطف جو بیان کے معنی میں آتا ہے. مثال کے طور پہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا کعبہ کو. کعبہ سے مراد کیا ہے؟ البیت الحرام. اس کو کہتے ہیں عطف بیان. اس سے پہلے والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مبین. یہ مبین ہے، یہ اس کا بیان ہے، یعنی اس کی مزید وضاحت ہے، ایکسپلینیشن. کعبہ کی مزید ایکسپلینیشن ہے. کعبہ سے کیا مراد ہے؟ عطف بیان. اس میں اور بدل میں فرق یہ ہوتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بدل میں اصل مقصود بدل ہوتا ہے، مبدل منوں نے. اس میں اصل مقصود مبین ہوتا ہے، پہلے والا اسم، دوسرا نہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں اصل مقصود دوسرے والا اسم ہوتا ہے، اس میں پہلے والا مبین. یہ ان دونوں میں فرق ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے حروف کو، حروف کی اقسام، خاص طور پہ عوامل. میت و عامل ان کو کہتے ہیں کہ 100 چیزیں ایسی ہیں نحو میں جو اعراب میں تبدیلی لے کے آتی ہیں. اس کو ہم سرسری سا انشاءاللہ سے دیکھیں گے. پھر ہم نیکسٹ لیکچر سے ہم جو ہے وہ اپنے کتاب کے تیسرے حصے کو شروع کر دیں گے. جزاکم اللہ خیرا. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل. الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741. برانچ کوڈ 0727. اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.